سب سے پہلے آپ کو لاہور لے کے چلتے ہیں ناظرین. کہنے کو تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دی ہیں یہاں سینٹر کے اندر, اور جس انداز سے محترم شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک دوسرے کی بلائیں لیتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر پیار محبت کا اظہار کرتے ہیں پارلیمان کے اندر پارلیمان کے باہر, لیکن لاہور کے اندر آج ایک واقعہ دیکھنے کو ملا جو کہ بالکل ہی مختلف ہے. اور اس واقعے کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ مریم صاحبہ نے کچھ بتایا آج کہ آپ لاہور میں اب جو ہے ایک ہی پارٹی کی چل رہی ہے پنجاب کے اندر, اور وہ پارٹی انہی کی ہے. میں نے یہ آج ابھی سنی ہے, میں نے بات وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی ہوا چل پڑی. اللہ کے فضل و کرم سے شکر ہے اس کا. کارکردگی میں, عوام کی خدمت میں, ترقی میں مسلم لیگ نون کا پلڑا کل بھی بھاری تھا, آج بھی بھاری ہے, اور انشاءاللہ تعالی کل بھی بھاری رہے گا. سپٹمبر کے دوسرے ہفتے میں 13 اور 14 سپٹمبر کی شب کو 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے حکومت نے کوشش کی, حکومت ناکام ہو گئی. اس سے پہلے تک ہم نے دیکھا کہ جو حکومتی وزراء ہیں, خاص طور پر پرائم منسٹر صاحب اور باقی ان کے لوگ وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے اور وہ ناکام ہو گئے. اس کے بعد ناظرین ہم نے دیکھا 14 اور 15 کی درمیانی شب کے بعد محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کروانے کا جو کردار ہے, جو ان کا جو رول تھا, وہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی اور بڑی کامیابی کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کروا دیا. آج اسی کامیابی کو جو ہے اس کا جشن منانے کے لیے, اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے, اور لاہور کے اندر جشن پارلیمانی بالادستی منانے کے لیے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا. اور یہ ریلی جو ہے گورنر ہاؤس سے لے کے چیئرنگ کراس تک آنی تھی. ناظرین ہوائیں چونکہ لاہور کے اندر اور پنجاب کے اندر دوسری پارٹی کی چل رہی ہیں, تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کا جھنڈا یا پیپلز پارٹی کے بینرز کیسے موجود رہ سکتے ہیں؟ نذیر بٹی صاحب ہمارے نمائندہ لاہور کے اندر موجود ہیں, اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں, کور کر رہے ہیں. پہلے ان کے پاس چلتے ہیں. یہ کیا وجہ بنی؟ اتحادی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, اس وقت لاہور میں چل کیا رہا ہے؟ نذیر بٹی صاحب یہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ جی, واقعہ یہ ہوا ہے کہ آج جشن پارلیمانی بالادستی کے حوالے سے جو کہ ایک پروگرام ایک ہفتہ پہلے کا چاک آؤٹ ہوا تھا, اور باقاعدہ طور پر انتظامیہ کو پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں انہوں نے درخواست بھی دی اور ان کو انفارم بھی کیا کہ ہمارا پروگرام ہوگا چیئرنگ کراس پر, اور یہاں جشن پارلیمانی بالادستی جو ہے وہ منایا جائے گا, آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا. پیپلز پارٹی نے آج وہ کیا, لیکن صبح کے ٹائم پر جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے سب سے زیادہ جو افسوسناک واقعہ کو دیکھنے ملا کہ پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں سردار سلیم حیدر خان, اور انہی کے گھر کے باہر جو ہے پیپلز پارٹی کے لگے ہوئے اسی حوالے سے جو فلیکسز تھے وہ جو ہے وہ اتار لیے گئے. اور یہ اتارے ہیں حکومتی جو محکمے ہیں انہوں نے اتارے ہیں, پی ایچ اے کے جو اہلکار ہیں وہ اس کو جو ہے اتار کر لے گئے. صرف وہی نہیں بلکہ مال روڈ کے اوپر جتنی فلیکسز لگی ہوئی تھی چیئرنگ کراس پر وہ بھی جو ہے وہ بڑے بڑے ہولڈنگز جو ہے وہ بھی اتار لیے گئے. اس پر پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا ہے آج کے اس جشن پارلیمانی بالادستی میں. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ فیصل میر ایک جلوس لے کر جو ہے وہ آ رہے تھے اور خاصی تعداد تھی ان کے ساتھ, ان کو بھی کینال روڈ پر جو ہے وہ روک لیا گیا, اور پولیس نے کہا کہ وہ نہیں ان کو جو ہے وہ جانے دیں گے, دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ ہے. تو آپ نے پولیس سے پوچھا نہیں ہے کہ یہ آپ کے اتحادی ہیں, وہ ایک جشن منا رہے ہیں اور ایسے کام کا جشن منا رہے ہیں جس میں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے ساتھ تھے, تو کیا اس میں آپ کو پریشانی پڑ گئی, کیا مصیبت آن پڑی کہ انہوں نے یہ ان کو منع کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کو جلوس یہاں تو نکلنے نہیں دیے جاتے ہیں, وہ ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دیا جاتا, ان کو سڑکوں پر جو ہے وہ نہیں آنے دیا جاتا. اسی مال روڈ پر اگر آج پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ جلوس نکلا ہے اور انہوں نے تقریریں کی ہیں مال روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر کی ہیں, لیکن پی ٹی آئی کا اگر ہوتا تو وہ یقینی طور پر یہ کام نہ کر سکتے. تو شاید ان کو یہ بھی دکھانا مقصود تھا کہ ہم صرف پی ٹی آئی کو نہیں روک رہے بلکہ پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے وہ روک سکتے ہیں, اور انہوں نے روکا ہے. بہرحال جو فیصل میر کا جلوس تھا ان سے چونکہ خاصے زیادہ لوگ تھے, انہوں نے مزاحمت کی اور وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں کہ انہوں نے جلسہ اپنا رکھا ہوا تھا, اور یہاں آتش بازی کا مظاہرہ جو ہے وہ بھی کیا گیا, اور لوگوں نے یہاں تقریریں کی. بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو منظور کروانے میں اپنا بہت زیادہ کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے. چلیں, بہت شکریہ نذیر بٹی صاحب.